السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مکس اسٹوری چینل۔ کہانی جنت کے پتے پیش کی جا رہی ہے، جس کو لکھا ہے نمرہ احمد نے۔ وہ بہت تیزی سے صحتیاب ہو رہا تھا، ٹھیک سے چل پھر بھی سکتا تھا۔ اس کا اپنا خیال تھا کہ وہ بغیر رکے 2 میل تک بھاگ سکتا ہے، مگر ایسا کرنے کی اسے اجازت نہ تھی۔ البتہ وہ بستر پر لیٹنے سے سخت بیزار ہوتا تھا۔ اس صبح وہ اسے ہسپتال میں واک کرنے لے گئی۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا رہا، سر پہ وہی سفید ٹوپی اور نیچے ہسپتال کا ہلکا نیلا ٹراؤزر اور شرٹ۔ عام دنوں کی نسبت وہ ذرا آہستہ چل رہا تھا، مگر اب تو اسے خود بھی لگنے لگا تھا کہ جہان بالکل ٹھیک ہے۔ اس روز ہم فون نمبرز کی بات کر رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے مجھے نمبرز بھول جاتے ہیں، بلکہ یاد ہی نہیں رکھ سکتی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ واک کر رہے تھے جب اس نے کہا۔ جہان نے جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے قدم اٹھاتا رہا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا گھاس کے تنکوں کے اوپر بہہ رہی تھی۔ پرندوں کے مدھم نغمے اور درختوں کے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ، سب کچھ بہت پرسکون تھا۔ اتنا پرسکون کہ وہ اپنے سارے مسئلے اور پریشانیاں بھلا کر اس ماحول کا حصہ بننا چاہتی تھی۔ میں نے اس رات تمہیں اسی لیے کال نہیں کی تھی کیونکہ میرے دوسرے فون میں تمہارا نمبر نہیں تھا اور زبانی نمبر یاد نہیں تھا۔ میرے پاس عثمان شبیر کا کارڈ تھا، سو انہیں فون کیا۔ ساتھ ہی اسے سفیر والی بات کا خیال آیا، مگر وہ ابھی اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، سو اسے بات کے لیے اٹھا رکھا۔ اچھا، جہاں نے سر اسبات میں ذرا سا ہلایا، جیسے اس سارے معاملے سے اسے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ اور میں ولید کے ساتھ اس لیے بیٹھی تھی کیونکہ میں اسے رشتہ بھیجنے سے منع کرنا چاہتی تھی، مگر وہ میری غلطی تھی۔ اب وہ جنگلے کے ساتھ واک کر رہے تھے۔ جنگلے کے پار سڑک اور درختوں کی قطار تھی۔ جہان جیسے اس کی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ مگر اب میں نے زندگی سے یہ سیکھ لیا ہے کہ ہمیں پسند سب کو کرنا چاہیے، لیکن اعتبار بہت کم لوگوں پہ کرنا چاہیے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ اپنی روح میں بولتے اسے احساس ہوا کہ جہان رک کر ذرا سا رخ موڑے جنگلے کے پار سڑک پہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ حیا نے اس کے نگاہوں کا تعاقب کیا۔ وہاں درختوں کے ساتھ پولیس ایک جگہ کو فیتا لگا کر سیل کر رہی تھی۔ لوگوں کا ذرا سا رش فیتے کے اطراف میں جمع ہو رہا تھا اور وہ گردنیں اونچی کر کے ممنوعہ قطع اراضی کو دیکھ رہے تھے۔ حیا نے بھی ذرا آگے ہو کر دیکھا۔ وہاں زمین پہ ایک شخص چت گرا پڑا تھا، ہاتھ میں پستول، کنپٹی پہ گولی کا نشان اور ڈھیر سارا خون۔ اللہ اللہ اپنے ہاتھوں کو اپنے لبوں پہ رکھا۔ اپنی جان خود لے لینا مایوسی کی انتہا۔ کیوں کرتے ہیں لوگ ایسا؟ نہیں؟ جہاں نے اسی منظر کو دیکھتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی۔ میرا نہیں خیال کہ یہ خودکشی ہے۔ کسی نے اسے قتل کر کے لاش کے ہاتھ میں پستول دے دیا ہے۔ اللہ اللہ، یہ شکی مزاج آدمی بھی نا۔ اور تمہیں کیسے پتا کہ یہ خودکشی نہیں قتل ہے؟ وہ پوری اس کی طرف گھومی۔ جہاں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ یہی بات، پستول اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں تو یہی بات ظاہر کرتی ہے کہ یہ خودکشی ہو سکتی ہے۔ ایک تو ایسی عقل مند بیوی اللہ ہر ایک کو دے۔ جہان نے بہت افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ حیا کی آنکھوں میں ناراضگی ابھری۔ مطلب؟ نیوٹن کا تھرڈ لا آف موشن تو پڑھ رکھا ہوگا تم نے۔ اب مجھ کم عقل کو کیا پتا کہ نیوٹن کون تھا؟ وہ اسی خفگی سے بولی۔ ہاں بالکل، تمہیں تو اتنا بھی نہیں پتا ہوگا۔ بہرحال وہ جو بھی تھا، اس نے ایک قانون دیا تھا کہ… یاد آیا، نیوٹن وہی تھا نا جس کا سیبوں کا کاروبار تھا؟ اب کہ اس نے ذرا معصومیت سے پوچھا۔ جہان نے ایک بے ساختہ مسکراہٹ لبوں پہ روکی۔ ہاں بالکل وہی تھا۔ بہرحال اس کا تیسرا قانون کہتا ہے کہ ہر ایکشن کا ایک برابر اور مخالف ری ایکشن ہوتا ہے۔ جب انسان گولی چلاتا ہے تو گولی آگے اور گن پیچھے کو جھٹکا کھاتی ہے۔ خودکشی کرنے والے نے چونکہ خود کو ہرٹ کیا ہوتا ہے، اس لیے بامشکل 20% خودکشیوں میں پستول ڈیڈ باڈی کے ہاتھ میں رہتا ہے، ورنہ عموماً وہ اس انسان سے 30 سینٹی میٹر کے فاصلے پہ جا گرتا ہے۔ اچھا، مگر ہو سکتا ہے کہ یہ ان 20% کیسز میں سے ایک ہو۔ وہ بھی ہار ماننا نہیں چاہ رہی تھی، مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ دوسری بات، یہ جو اس کا زخم کا نشان ہے، یہ ذرا فاصلے سے آیا ہوا لگتا ہے۔ خودکشی میں انسان کنپٹی پہ پستول رکھ کر چلاتا ہے اور اس کا نشانہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ پولیس آفیسرز اب ڈیڈ باڈی کی تصاویر بنا رہے تھے۔ ایک افسر جائے وقوعہ کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ تیسری بات، اگر
گولی اس نے خود چلائی ہے تو ہاتھ پہ گن پاؤڈر ضرور گرا ہوگا، اور اگر میں ذرا قریب سے دیکھ پاتا تو تمہیں مزید ثبوت لا کر دیتا، مگر تم تب بھی نہ مانتی۔ تم بھی تو نہیں مانتے۔ اس نے شانے ذرا سے جھکائے اور واپس مڑ گئی۔ اس کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ جہان سر چٹک کر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اس نے اتنا کچھ کیا مگر وہ اب بھی یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ اس کی بیوی عقل مند ہے۔ چلو کبھی کسی دن وہ اس پہ یہ ضرور ثابت کرے گی کہ وہ جہان سے زیادہ اسمارٹ ہے۔ کبھی نہ کبھی اسے موقع ضرور ملے گا۔ آج وہ شام میں بہارے سے مل کر واپس آ گئی تھی۔ جہان کو ذرا سا بخار تھا، سو وہ اس کے پاس رکنا چاہتی تھی۔ جہان نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، البتہ بہارے نے ذرا سا منہ بنا لیا تھا۔ تم مجھے بالکل بھول گئی ہو۔ میں اپنی چھوٹی بلی کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ جاتے وقت اس کے دونوں گال چومتے ہوئے حیا نے کہا تھا۔ ہم آشیانہ واپس کب جائیں گے؟ کیوں؟ تمہیں عروہ کے ساتھ مزہ نہیں آ رہا؟ اس نے مسز عبداللہ کی نواسی کا نام لیا، جو اپنی ماں اور نانی کے ہمراہ صبیحہ نور کے گھر آج کل آئی ہوئی تھی۔ بہارے نے ناک سکیڑی۔ وہ اتنی چھوٹی اور بیوقوف ہے، مجھے اس کے ساتھ ذرا بھی مزہ نہیں آتا۔ ہاں تم تو بہت بڑی ہو نا جیسے۔ اس نے ہنس کر بہارے کے سر پر چپت لگائی اور پھر اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ رات تک جہان کا بخار قدرے اتر گیا تھا۔ اس نے ایک دو دفعہ کہا بھی کہ وہ چلی جائے، مگر اب وہ ہوٹل جا کر کیا کرتی؟ خواہ فکر لگی رہتی، سو وہیں کاؤچ پر بیٹھی رہی۔ گلاس ڈور کے آگے سے پردہ ہٹا ہوا تھا، باہر سے آتی چاندی سے دروازے کے اوپر لٹکتا ونڈ چین چمک رہا تھا، یوں جیسے قطرہ قطرہ چاندنی پگھل کر اس کی لڑیوں سے ٹپک رہی ہو۔ جہان کافی دیر سے دوا کے زیر اثر پرسکون سو رہا تھا۔ وہ وہی کاؤچ کے سرے پر ٹکی اس کو دیکھ رہی تھی۔ عبایا بھی ساتھ ہی رکھا تھا۔ جامنی قمیص کے اوپر اس نے شاکنگ پنک دوپٹہ لے رکھا تھا۔ جہان کا موبائل اس کے سرہانے سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا۔ اس کو دیکھتے اسے بار بار ایرم اور ولید کا خیال آ رہا تھا۔ جہان نے کہا تھا کہ اس نے پھپھو کو حیا کے نمبر سے کال کرنے کے لیے اس کا فون اٹھایا تھا، مگر پھر کال ملا کر بند کر دیا۔ شاید اس نے ویسے ہی اس کا فون چیک کیا ہو، شاید اسے ایسے کاموں کی عادت تھی، اور اگر وہ اس کا فون چیک کر سکتا تھا تو وہ بھی کر سکتی تھی۔ اسے متبادل پاس ورڈ بھی معلوم تھا۔ جاسوس کی جاسوسی بھی دلچسپ کام تھا، اور پھر اسے جہان پہ کچھ ثابت بھی تو کرنا تھا۔ اس نے بنا کسی آہٹ کے جھک کر پیر جوتیوں سے جدا کیے، پھر ننگے پاؤں اٹھی، بغیر چاپ کے دبے قدموں اس کے سرہانے آ کھڑی ہوئی۔ اس کا فون پانی کے جگ اور گلاس کے ساتھ ہی رکھا تھا۔ جہان سو رہا تھا، آنکھیں بند، ہولے ہولے سانس لیتا۔ حیا نے ہاتھ فون کی طرف بڑھایا، ابھی وہ موبائل سے بالشت بھر دور ہی تھا کہ ایک جھٹکے سے اس نے اس کی کلائی پکڑی۔ امی! بکھلا کر کراہتی وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی کلائی پکڑے جہان ذرا سا کوہنی کے بل اٹھا اور نیند بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا کر رہی تھی؟ وہ جیسے حیران ہوا تھا۔ اندھیرے میں بھی حیا کے چہرے پہ اڑتی ہوائیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ تم تو سو رہے تھے؟ وہ اتنی شاکڈ تھی کہ پتہ نہیں کیا بول گئی۔ تم کیا کر رہی تھی؟ پانی لے رہی تھی۔ اس کا سانس جیسے ابھی تک رکا ہوا تھا۔ جہان نے ایک نظر پانی کے جگ پر ڈالی، پھر گردن موڑ کے کاؤچ کے میز کو دیکھا جہاں پانی کی چھوٹی بوتل رکھی تھی۔ وہ گرم ہو گیا تھا۔ یہ ٹھنڈا ہے اس لیے یہ لے رہی ہوں۔ اس کی نگاہوں کا سفر دیکھتے ہوئے اس نے جلدی سے وضاحت دی۔ جہان نے ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی، پھر اس کی کلائی چھوڑ دی۔ اس نے جلدی سے ذرا لرزتے ہاتھوں سے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا اور گلاس پکڑے واپس کاؤچ پہ آ بیٹھی۔ آر یو شور؟ تمہیں پانی ہی چاہیے تھا؟ سر واپس تکیے پر ڈالے وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاں آف کورس۔ اس نے ذرا سے شانے اچکاتے ہوئے گلاس لبوں سے لگایا۔ دل ابھی تک دھک دھک کر رہا تھا۔ یہ آدمی آخر سوتا کب تھا؟ ویسے اگر ادھر جگ نہ پڑا ہوتا تو تم کیا کہتی؟ وہ بہت دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں وہ کیا سمجھ رہا تھا۔ ادھر جگ نہ ہوتا تو میں ادھر آتی ہی کیوں؟ وہ پانی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر رہی تھی۔ آدھا گلاس تھا مگر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بہارے کہاں ہے؟ آج رات وہیں نانی کے پاس۔ اس کو ساتھ لانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ پھر سے کسی نئے جھگڑے کے موڈ میں تھا شاید۔ چھوٹی سی بچی کیا کہہ رہی ہے تمہیں؟ اپنی بہن کی جاسوس ہے وہ، ایک ایک بات کی رپورٹ دیتی ہوگی ادھر۔ اگر میں اسے نہ لاتی تو زیادہ برا ہو سکتا تھا۔
سفیر نے اسے کہا تھا کہ وہ اپنا پاسپورٹ جلا دے تاکہ تم واپس آ جاؤ۔ اس نے خود مجھے بتایا ہے۔ گلاس میز پہ رکھتے ہوئے اس نے اپنی تئیں ایک بڑی خبر دی تھی، اور تم نے یقین کر لیا؟ کیا مطلب؟ حیا کے لب ذرا حیرت سے کھل گئے۔ اس ٹانگ جتنی لڑکی نے تمہیں بیوقوف بنایا اور تم بن گئی۔ ویری اسمارٹ حیا۔ اس نے پھر سے انہی تعصب بھری نظروں سے حیا کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا، جیسے جنگلے کے ساتھ کھڑے ہوئے کیا تھا۔ جہان، اس کو واقعی سفیر نے یہ کہا تھا، مگر جب وہ اپنا پاسپورٹ جلا چکی تھی تب، اور وہ بھی غصے سے، کیونکہ ایسی صورت میں مجھے واپس آنا پڑتا۔ بہارے نے تم سے جھوٹ نہیں بولا، اس نے صرف آدھی بات بتائی ہے۔ بچے ایسی گول مول باتیں کر دیتے ہیں، تم تو بڑی تھی، تم ہی عقل استعمال کر لیتی۔ پھر وہی عقل کا تانا۔ مگر تم نے کہا تھا کہ وہ لالچی ہے، اور وہ ہاں لالچی ہے، اس لیے تو وہ نہیں چاہتا کہ عبد الرحمن واپس جائے۔ پاشا بے جیسے لوگ مشکل میں پھنستے ہیں تو ان کی ساری فیملی خمیازہ بھگتتی ہے۔ سب کچھ بیچ کر نامحسوس انداز میں ایک ایک کو باری باری اس ملک سے نکلنا ہوتا ہے، ایک ساتھ سب نہیں جا سکتے۔ بہارے نے کہا تھا کہ وہ سب سے آخر میں جائے گی، اور عائشہ کے پاس ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، مگر بہارے نے اپنا پاسپورٹ خود ہی جلا دیا۔ نتیجتاً سفیر کی پریشانی بڑھ گئی، اور ہمارے وہاں نکلنے کے بعد سب اسی کا تو ہوگا۔ ہوٹل میں شیئرز، گھر میں، اور کیا کیا نہیں دیا ہم نے اسے۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میں یا پاشا بے کا کوئی بھی فرد واپس آئے، مگر وہ ہمارے پیچھے ڈرام بلاک تک آیا تھا، اور میں اس لڑکی کی ذمہ داری اس پہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اسے تمہارے پیچھے آنا چاہیے تھا۔ بہارے نے تمہیں ایک طرف کی بات بتائی، اگر تم دوسری طرف کی بات سن لیتی تو اتنا مسئلہ نہ ہوتا۔ کاؤچ پر بیٹھی حیا کو لگا وہ اس دنیا کی سب سے کم عقل اور بے وقوف لڑکی ہے۔ اسے بہارے پر بالکل غصہ نہیں آیا۔ وہی غصے یا دکھ میں جگہ چھوڑ دینے والی عادت۔ باہر کوریڈور میں ذرا آگے جا کر ایک بینچ سا نصب تھا۔ وہ اس بینچ میں دونوں کونیاں گھٹنوں پہ رکھے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیٹھ گئی۔ بار بار دل بھر آ رہا تھا، شرمندگی کہ وہ جان گیا تھا کہ وہ اس کا فون چیک کرنے آئی ہے۔ بدتمیز، کبھی سوتا بھی تھا کہ نہیں؟ اتنی زور سے ہاتھ پکڑا۔ اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر کلائی کو دیکھا، اتنی سرخ بھی نہیں پڑی تھی، مگر پھر بھی اسے رونا آ رہا تھا۔ دفعتاً دائیں جانب آہٹ ہوئی۔ حیا نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا، وہ کمرے سے نکل کر اس کی طرف آ رہا تھا، تو یہ طے تھا کہ وہ ہر دفعہ اس کے پیچھے آئے گا۔ تم کیوں نکل آئے؟ جاؤ جا کر لیٹو، ابھی نرس نے دیکھا تو 100 باتیں سنائے گی مجھے، وہ پریشانی سے بولی تھی۔ جہان جواب دیے بغیر اس کے ساتھ بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ تم باہر کیوں آئی؟ اس کی طرف چہرہ کیے وہ دھیمے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کوریڈور میں روشنی تھی، سفید روشنی، پر وہ چاندی سی نہیں تھی، کیونکہ تمہیں میں اندر بیٹھی بری لگ رہی تھی۔ ہاں خیر لگ تو رہی تھی، مگر اتنی بھی نہیں کہ باہر آ جاؤ، میں برداشت کر ہی لیتا۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اگر اس وقت اس کے ہاتھ میں کوئی بھاری چیز ہوتی تو وہ اس کے پٹی والے سر کا بھی لحاظ نہ کرتی۔ تم جاؤ، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ وہ رخ سیدھا کیے سامنے دیوار کو دیکھنے لگی۔ اب نیا مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ میرے مسئلے کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ میری زندگی بھی ایک پہیلی ہے جس کو میں کبھی حل نہیں کر سکتی۔ پتہ نہیں اسے اتنی مایوسی اور بیزاری کس بات پہ تھی، مگر تھی ضرور۔ تمہارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم ایک بات سمجھ نہیں پا رہی کہ تم کسی چیز کی کتنی ہی صفائی کیوں نہ کر لو، اس پہ جالے پھر سے بن جائیں گے۔ یہ جو تم بار بار سٹرگل کرتے کرتے تھکنے اور مایوس ہونے لگتی ہو نا، یہ اسی وجہ سے ہے، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس فیز میں یوں بیزار ہو کے بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ خود کو منفی رد عمل سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صبر اسی چیز کا نام ہے، خود کو منفی رد عمل سے روکنا اور مثبت سوچ پہ جمائے رکھنا۔ جب اس نے جالے کا لفظ استعمال کیا،
وہ تب چونکی تھی، کچھ یاد آیا تھا۔ ڈاکٹر ابراہیم نے بھی ایسی ہی باتیں کی تھی مجھ سے، مکڑی کے جالوں کی۔ وہ بولی تو اس کی آواز سے ناراضگی مفقود تھی، صرف گہری سوچیں پنہاں تھیں۔ سرد خاموش کوریڈور میں ایک دم ہلکا سا اندھیرا چھا گیا اور دور کہیں سے پگھلی ہوئی چاندی فرش پر گرنے لگی۔ ضرور کہی ہوں گی، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے اس کی پہیلیوں پہ اسی طرح غور کرتے ہیں، وہ اس بات میں سر ہلا کر کہہ رہا تھا۔ کتنے عرصے بعد اسے لگا کہ اسے میجر احمد پھر سے مل گیا ہے، وہی دھیما ٹھہرا ہوا لہجہ، وہی باتیں۔ تو پھر میں قرآن کی پہیلیاں کیوں حل نہیں کر سکتی؟ سر ابراہیم کا کہنا ہے کہ سورت احزاب کی آیت میں کچھ ہے جو میں مس کر گئی ہوں۔ دور کوریڈور کے سرے پہ گری چاندی ان کے گرد میں لپٹی جا رہی تھی۔ ہر آدمی ایک ہی آیت کو مختلف طور پہ دیکھتا ہے اور خود سے ریلیٹ کرتا ہے، وہ اسے کسی اور اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ رہے ہوں گے، مگر وہ جو کوئی بھی چیز ہوگی وہ اس آیت کا آخری راز کبھی نہیں ہوگا۔ تمہیں ہر دفعہ وہ آیت یا وہ سورت یا صرف وہ ایک لفظ کوئی نیا راز دے گا، اور کوئی بھی راز آخری نہیں ہوگا۔ چاندی کا پانی سا فرش پہ بہتا اب ان سے ذرا سا دور تھا۔ کیا تم میرے لیے اس پہیلی کو حل کر سکتے ہو؟ حیا، قرآن اور نماز، یہ دو وہ چیزیں ہیں جو ہر انسان کو خود ہی کرنی ہوتی ہیں، یہ کبھی کوئی دوسرا آپ کے لیے نہیں کر سکتا۔ چاندی کا ورق ان کے قدموں میں آتا ان کو بھی لپیٹنے لگا۔ چاندی کے مجسمے لوٹ آئے تھے، لیکن میں تمہیں قرآن کی کچھ پہیلیاں بتا سکتا ہوں جو بہت سے لوگوں نے حل کی ہیں۔ جیسے چاندی کے مجسمے نے دانت سے نچلا لب دبایا، کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، جیسے تم نے سورۃ الفلق تو پڑھی ہوگی۔ او جہان، کس کو سورۃ فلق اور سورہ ناس زبانی یاد نہیں ہوگی؟ اوکے، پھر سورۃ فلق کی تیسری آیت یاد کرو، وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب۔ اس آیت کا ترجمہ ہمارے ہاں عموماً یوں کیا جاتا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں رات کے شر سے جب وہ چھا جاتی ہے۔ ٹھیک۔ چاندی کی تہ پورے کوریڈور پہ چڑھ چکی تھی، ہر سو مدھم سی جگمگاہٹ تھی، یعنی کہ غاسق کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے یہاں۔ غاسق کا مطلب ہے اندھیرا کرنے والا، یعنی کہ رات، لیکن وہ لمحہ بھر کو ٹھہرا۔ غاسق کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے، وہ مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غاسق کے لیے استعمال فرمایا تھا۔ کیا تم وہ مطلب جانتی ہو؟ نہیں، چاندی کے مجسمے نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ پلک جھپکے بنا پہلے مجسمے کو دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ سحر ٹوٹ نہ جائے۔ میں تمہیں اس کا دوسرا مطلب بتاتا ہوں، بلکہ دکھاتا ہوں، ادھر آؤ۔ وہ اٹھا، وہ اس کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کے آگے چلتا اپنے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، صرف گلاس ڈور سے چاندی اندر جھانک رہی تھی۔ جہان اس دروازے کے پاس جا کھڑا ہوا، اور جب وہ اس کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی تو اس نے باہر اوپر کی جانب اشارہ کیا، وہ ہے غاسق۔ حیا نے اس کی انگلی کے تعقب میں دیکھا، وہاں سیاہ آسمان پہ چاند کی ایک ٹکیا جگمگا رہی تھی۔ چاند؟ غاسق کا دوسرا مطلب چاند ہوتا ہے؟ اس نے بے یقینی سے دہراتے ہوئے جہان کو دیکھا۔ جہان نے ذرا سا مسکرا کر سر کو اثبات میں ہلایا۔ اس کا چہرہ آدھا اندھیرے اور آدھا سلور روشنی میں تھا۔ چاند کے شر سے پناہ؟ مگر چاند میں کون سا شر ہوتا ہے؟ اسے ابھی تک اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ہر چیز میں خیر اور شر دونوں ہوتے ہیں۔ چاند بہت پیارا اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ تم نے کبھی دیکھا ہے سمندروں کی لہروں کا مد و جزر؟ حیا نے سر اثبات میں ہلایا۔ یہ تو وہ جانتی تھی کہ چاند کھینچتا ہے ان لہروں کو، چاند میں بہت کشش ہوتی ہے، مگر وہ سمندر کی بات ہے، انسان کا اس سے کیا تعلق؟ کہتے ہوئے حیا نے پھر گردن پھیر کر شیشے کے پار آسمان پہ چمکتے چاند کو دیکھا۔ حیا، چاند سمندر کو نہیں، چاند پانی کو کھینچتا ہے، چاند ہر پانی کو کھینچتا ہے۔ اور اس نے انگلی سے حیا کے کنپٹی کو چھوا۔ ادھر تمہارے دماغ میں بھی فلڈز ہوتے ہیں، پانی ہوتا ہے، چاند اس کو بھی اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جن لوگوں کا دماغ غیر متوازن ہو جاتا ہے وہ پاگل کہلاتے ہیں، اور پاگل کو ہم انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ وہ لمحے بھر کو رکا، وہ کسی سحر کے زیر اثر سن رہی تھی۔ چاند کو ہم لیونا کہتے ہیں اور پاگل کو ہم
لیونیٹک کہتے ہیں۔ چاند اور دماغی امراض کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، یہ انسان کے حواس پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے جو لوگ مرض عشق میں مبتلا ہوتے ہیں، شاعر وغیرہ، وہ چاند کا ذکر بہت کرتے ہیں۔ چاند بہت خوبصورت ہے، یہ اندھیرے میں ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ اس کی خیر ہمیں سمیٹنی چاہیے، مگر اس کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ کیا اب تم مانتی ہو کہ قرآن کی پہیلیاں زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں؟ حیا نے ہولے سے اس بات میں سر ہلایا۔ اس وقت سارے جہان میں ایسا جادوئی اثر چھایا تھا کہ اسے لگا اس کے کچھ کہنے سے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ہاں، میں نے اپنے فون کا متبادل پاسورڈ ہٹا دیا ہے، اس نے کہا، اور ایک دم سے سحر ٹوٹا۔ چاندی چٹک گئی اور اس کی پرتیں کہیں ہوا میں تحلیل ہو گئیں۔ وہ جیسے کسی خواب سے جاگی، پھر ذرا سے شانے چکائے اور واپس کاؤچ پر جا بیٹھی۔ جہان دھیمی مسکراہٹ سے اسے دیکھتا بیڈ کی طرف چلا گیا۔ حیا نے پھر گردن پھیر کر شیشے کے پار دکھتے چاند کو دیکھا۔ ونڈ چیم کی پنکھڑیاں ابھی تک چاندی میں نہائی ہوئی تھیں۔ صبح اس نے بہارے کی اچھی خاصی کلاس لی تھی۔ تم نے مجھے یہ تاثر دیا کہ سفیر نے تم سے یہ سب کہا تھا، جبکہ اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ تم نے مجھے مس گائیڈ کیا، میرا مطلب وہی تھا۔ وہ منمنائی، مگر حیا اس کے سامنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتی سن ہی نہیں رہی تھی۔ تم نے جھوٹ بولا مجھ سے، تم نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا۔ اچھا سوری، آئندہ نہیں بولوں گی۔ وہ بار بار اس کو سوری کرتی منانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر حیا خفا خفا سی سامنے صوفے پہ جا بیٹھی۔ جہان کے سامنے اٹھائی جانے والی شرمندگی کا بدلہ کسی سے تو لینا تھا۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ حیا نے آئی برو اٹھا کر ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی۔ نہیں، میں تم سے بہت خوش ہوں، اور اگر میں نے یہ سب عائشہ کو بتا دیا تو؟ اس بات پہ بہارے نے اپنی سب سے معصوم شکل بنائی اور بہت ہی ناصحانہ انداز میں بولی، اچھی لڑکیاں شکایت نہیں لگایا کرتی۔ ہاں، مگر اچھی لڑکیاں تھپڑ بہت اچھی طرح لگا سکتی ہیں، اور میں تمہیں بتا رہی ہوں کسی دن تم میرے ہاتھوں بہت پٹو گی۔ بہارے لپک کر اس کے پیچھے آئی اور اس کی گردن میں بازو ڈال کر چہرہ اس کے گال سے لگا لیا۔ بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے حیا سلیمان۔ اچھا، مکھن مت لگاؤ مجھے، ابھی جانا ہے، پھر میں شام میں آؤں گی۔ بہارے نے بازو ہٹا کر خفگی سے اسے دیکھا۔ اور میں پھر اس چھوٹی چڑیل کے ساتھ رہوں گی سارا دن؟ میں اب تمہاری کسی بات کا یقین نہیں کروں گی۔ اپنی مصنوعی ناراضگی کو جاری رکھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور چلو، اب کچھ گفٹ لینے ہیں میں نے نانی اور باقی سب کے لیے۔ میں اس چھوٹی چڑیل کے لیے کچھ نہیں لوں گی، بہارے نے ناک سکیڑتے ہوئے احتجاج کیا، مگر حیا نے رک کر اسے گھورا تو وہ سوری کہتے ہوئے ساتھ چل پڑی۔ کل جہان نے ڈسچارج ہونا تھا، سو ان کو واپس کپادوکیا چلے جانا تھا۔ یقیناً یہ مسز عبداللہ کی فیملی سے اس کی آخری ملاقات تھی، اور ان 5 ماہ میں ان کی طرف سے دکھائے گئے خلوص اور مہمان نوازی کا بدلہ تو وہ نہیں اتار سکتی تھی۔ پھر بھی سوچا کچھ تحائف خرید لے۔ ان کے دیے گئے تحائف بھی اس کے پاس تھے، اور تحفہ تو محبت کا وہ نشان ہے جس کی واپسی ضروری ہوتی ہے۔ نانی، مسز عبداللہ اور مہر نے اپنے تحفے لیتے ہوئے اس سے کہا بھی کہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی، مگر وہ اس کی محبت پہ مسرور بھی تھیں۔ عروہ کے لیے اس نے کیپٹن پلانٹ کارٹونز کی کچھ ڈیویڈیز خرید لی تھیں۔ اس معصوم بچی نے دھیمی آواز میں شکریہ کے ساتھ انہیں قبول کیا۔ پھر اس نے شرمیلی مسکان کے ساتھ بہارے گل کو اپنا گفٹ دکھانے کی کوشش کی، مگر ادالار کی شہزادی ناک سکیڑے بیٹھی رہی، جیسے اسے عروہ میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ اور تب حیا کو سمجھ آیا کہ بہارے نے یہ موڈی انداز کس سے کاپی کیا ہے۔ جہان، وہ بھی ایسا ہی تھا، اور بہارے اس کے ہر انداز کو اپنانے کی کوشش کرتی تھی۔ دوپہر میں وہ جہان کی طرف چلی آئی۔ اس کے پرائیویٹ روم کا دروازہ کھولنے ہی لگی تھی کہ وہ اندر سے کسی نے کھولا۔ وہ رک گئی۔ اندر سے ایک ترک لڑکی باہر آ رہی تھی، ساتھ ہی کمرے کا منظر نمایاں ہوا۔ وہ لوگ ایک معمر مریض کو بیڈ پہ لٹا رہے تھے۔ حیا کا سانس جیسے کسی نے روک دیا۔ اس نے دوبارہ سے روم نمبر دیکھا۔ سسٹر، میرا مریض کہاں ہے؟ ایک شناسا نرس دکھائی دی تو وہ دوڑ کر اس کے پاس گئی۔ پریشانی، فکر مندی، خوف، کیا تھا جو اسے اس وقت محسوس نہ ہوا تھا؟ وہ صبح ڈسچارج ہو گیا تھا۔ وہ حق تک سی نرس کو دیکھنے لگی۔ مگر اسے تو کل جانا تھا نا؟ ہاں،
مگر وہ ٹھیک تھا اور 3 ہفتے بعد تو بالکل پہلے جیسا ہو جائے گا۔ لیکن وہ گیا کہاں؟ اس بات پہ نرس نے شانے اچکائے اور ٹرے لیے آگے بڑھ گئی۔ حیا کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے پلٹی اور واپس جانے لگی۔ اب کیا کرے گی؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی کوریڈور کے بس میں تھی کہ ایک دم کچھ یاد آیا۔ وہ بھاگ کر اس روم کی چوکھٹ تک واپس آئی۔ دروازہ ابھی تک نیم ہوا تھا۔ گلاس ڈور سامنے ہی نظر آ رہا تھا اور اس کے اوپر کیل پہ وہی پینٹنگ آویزاں تھی۔ میرا ونڈ چیمپ تھا ادھر۔ باہر آتی نرس کو اس نے پھر روکا۔ میں نہیں جانتی۔ وہ اپنی ساری چیزیں لے گیا ہے اور پتہ نہیں ونڈ چیمپ لے گیا ہے یا اسے کہیں پھینک دیا تھا۔ جہان سکندر کا کچھ پتہ نہ تھا۔ یہ تو طے تھا کہ اسے دوبارہ کپادو کیا جانا تھا اور انقرہ دیکھنے میں تو ویسے بھی اسے دلچسپی نہ تھی، اس لیے وہ ہسپتال سے نکل آئی۔ ہوٹل میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام اس نے ایرم کو فون کرنے کا کیا تھا۔ ایرم، وہ ویڈیو ولید کو کس نے دی؟ تم عید کے بعد اس نے تیزی سے پوچھا تھا۔ ایرم ایک ثانیہ کو خاموش ہوئی۔ جب سارے شہر میں پھیل سکتی ہے تو ہو سکتا ہے اسی ویب سائٹ پہ اس نے بھی دیکھ لی ہو۔ یو نو واٹ ایرم، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ میں کس ویڈیو کی بات کر رہی ہوں۔ ہمارے درمیان میں ایک ہی ویڈیو کا ایشو تھا اور ظاہر ہے تم اسی کی بات۔ جہنم میں جاؤ تم ایرم۔ وہ سنبھل کر بات بنانا چاہ رہی تھی مگر حیا نے ٹھک سے فون بند کر دیا۔ اسے اس کا جواب مل گیا تھا۔ ایرم نے ایک لمحے کو ریسیور دیکھا اور پھر شانے چکاتے ہوئے اسے واپس کریڈل پر ڈال دیا اور وہاں رکھا چائے کا کپ اٹھا لیا۔ یقیناً حیا کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ویڈیو اس نے ہی ولید کو دی ہے، لیکن اب اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کے پاس کھونے کو اب مزید کچھ نہیں رہا تھا۔ اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ گرم کڑوا سا سیال مایا اس کے اندر تک اترتا گیا۔ جہنم میں جاؤ نہیں حیا، یہ تم ہوگی جس کو اب اسی طرح بہت کچھ کھونا ہوگا جیسے میں نے بہت کچھ کھویا تھا، وہ بھی صرف تمہاری وجہ سے۔ اب اپنی دوائی کا مزہ بھی تو چکھو۔ وہ دل ہی دل میں اپنی کزن سے مخاطب ہوئی۔ وہ دونوں چچا زاد بہنیں تھیں، فرسٹ کزنز، اور وہ بالکل ایسی ہی تھی جیسی کزنز ہوتی ہیں۔ جب ماؤں کے تعلقات خراب ہوئے تو ان کے بھی ہو گئے۔ کزنز ایک بہت پیارا رشتہ جو بڑوں کی سیاست اور منافقت کی گرد میں بہت میلا ہو جایا کرتا ہے۔ پچھلے 2-3 برسوں میں ان کی ماؤں کے تعلقات خوشگوار تھے، سو ان کی دوستی بھی اپنے عروج پہ رہی۔ اور یہ انہی دنوں کی بات ہے جب داور بھائی کی شادی بہت قریب تھی کہ وہ پہلی دفعہ ولید سے ملی۔ اس روز ولید بھائی نے اسے یونیورسٹی سے پک کیا تھا مگر درمیان میں ایک کام آن پڑا تھا تو وہ آفس کی طرف آ گئے۔ ابا ان دنوں ویسے بھی آفس نہیں جا رہے تھے۔ داور بھائی بلڈنگ میں چلے گئے اور وہ باہر گاڑی میں بیٹھی رہی۔ تبھی کوئی اس کے پاس آ کر رکا تھا۔ وہ اسمارٹ گڈ لکنگ سا نوجوان داور بھائی کی کار کو پہچان گیا تھا، اس لیے خیریت پوچھنے رک گیا۔ جلدی جلدی ساری بات بتا کر ایرم نے شیشہ اوپر چڑھا دیا۔ اگر جو بھائی نے دیکھ لیا کہ وہ کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے تو اس کی خیر نہیں تھی۔ وہ نوجوان چلا گیا مگر اسی دن شام میں اس نے ان کے لینڈ لائن پہ فون کر دیا۔ ایرم کی تو جان نکل گئی۔ پہلے تو وہ گھبرا گئی مگر اس نے بہت شائستگی سے بتایا کہ اس کا نام ولید ہے، وہ ان کے بزنس پارٹنر کا بیٹا ہے اور اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ اسی وقت ابا کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ اگر فون رکھتی تو ولید دوبارہ کر لیتا اور تب ابا اٹھا لیتے کہ وہ اندر آنے ہی والے تھے، سو جلدی میں اس نے یہی کہا کہ وہ بعد میں بات کرے گی۔ اور اتنی ہی جلدی میں ولید نے اس کا موبائل نمبر پوچھ لیا۔ ایرم نے بنا سوچے سمجھے نمبر بتا دیا اور فون رکھ دیا۔ ابا جب تک اندر آئے وہ کمرے میں جا چکی تھی۔ دل ابھی تک دھک دھک کر رہا تھا مگر ولید نے پھر کبھی لینڈ لائن پہ فون نہیں کیا۔ وہ اب اسے موبائل پہ فون کر لیا کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے والد اس کا رشتہ اس کے گھر میں کرنا چاہتے ہیں مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ سلمان صاحب، زاہد صاحب یا فرقان صاحب میں سے کس کی بیٹی کا ذکر کر رہے تھے، یا اگر وہ جانتا تھا تب بھی اس نے ظاہر کیا کہ وہ نہیں جانتا، لیکن اس کا خیال ہے کہ وہ ایرم ہی تھی۔ شروع میں وہ کشمکش کا شکار رہی مگر پھر آہستہ آہستہ اس کا ذہن خوش گمانیاں بننے لگا۔ اسے اب ولید سے بات کرتے ہوئے کسی قسم کا ڈر یا خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔
بعض گناہ اس لمبی سڑک کی مانند ہوتے ہیں جن پہ سپیڈ بریکر نہیں ہوتا، ان پہ چلنا شروع کرو تو بس انسان پھر چلتا ہی جاتا ہے، اور جب تک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ رک نہیں پاتا۔ ایرم کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ حیا کے ہمراہ شاپنگ پہ جانے کا پلان کرتی تو حیا کو وہیں کسی شاپ پہ چھوڑ کر قریب کسی ریسٹورینٹ میں آ جاتی جہاں ولید کو اس نے بلایا ہوتا تھا۔ ایسا موقع گو کہ ہفتے میں ایک بار آتا، مگر آج ضرور جاتا۔ ولید ایک دو دفعہ ہی آفس گیا تھا، پھر نہیں گیا۔ اس کی فرقان صاحب سے کوئی ملاقات نہ تھی، آج کل ذرا فارغ تھا اور باقاعدہ کام شروع کرنے میں ابھی وقت تھا، سو وہ اس کے لیے ڈھیروں وقت نکال لیا کرتا تھا۔ مگر پھر داور بھائی کی مہندی والے دن اس نے اماں کی زبانی سنا کہ عمیر لغاری اپنے بیٹے ولید لغاری کا رشتہ حیا کے لیے مانگنا چاہ رہے ہیں، اور ایرم کو لگا وہ مٹی کا ڈھیر بن کے ڈھہ گئی ہے۔ اس کے بعد زندگی عجیب سی ہو گئی۔ وہ اس کی پہلی محبت تھا اور وہ اسے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اس کو حیا سے جتنا برگشتہ کر سکتی تھی اس نے کیا، اس کے نکاح کے بارے میں بھی بتایا، اور بظاہر ولید یہی کہتا کہ وہ حیا میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور پھر اس کے نکاح کا اس کے والد کو علم ہوا تو یہ رشتہ والا معاملہ از خود دب گیا۔ مگر ایرم محسوس کرتی تھی کہ وہ حیا کے بارے میں بہت سوالات کرتا تھا۔ وہ کیا کر رہی ہے، کدھر ہے، اس کی پسند ناپسند، اس کی کوئی کمزوری، وہ سب اتنے نامحسوس انداز میں پوچھا کرتا کہ وہ بتا دیتی، مگر پھر بعد میں الجھ جاتی۔ وہ ولید سے کہتی رہتی کہ وہ اس کے لیے رشتہ بھیجے، اور وہ بس چند دن اور کہہ کر ٹال دیتا، مگر اس کا انداز بتاتا کہ وہ ایرم سے زیادہ ایرم میں دلچسپی رکھتا ہے، وہ اسی میں خوش تھی۔ سب سے بڑی بات جو ولید سے شادی کرنے کی تھی وہ یہ کہ اسے اسکار سے نجات مل جائے گی، وہ اپنی مرضی کا پہن اوڑھ سکے گی، اسے ابا کا خوف نہیں ہوگا۔ آزادی ایک نعمت تھی جو اس جبری پردے کے باعث اس کی دسترس میں نہیں تھی۔ پھر ایک رات سب کچھ الٹ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں کرسی پہ بیٹھی آدھی رات کے بعد بھی ولید سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ کمرہ لاک کرنا وہ بھول گئی تھی، یا اب معمول سے یہ کام کر کے اس کا خوف کم ہو گیا تھا۔ یہ خوف واپس تب آیا جب اس نے ابا کو چوکھٹ پہ کھڑے دیکھا۔ گھبرا کر کھڑے ہوتے ہوئے ایرم نے فون بند کیا، مگر وہ دیکھ چکے تھے۔ اس وقت کس سے بات کر رہی ہو؟ وہ سخت تیوروں کے ساتھ اس کی طرف آئے اور اس کے ہاتھ سے تقریباً موبائل چھینا۔ وہ کپ کپاتے دل کے ساتھ ابا کو کال لاگ کھولتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ولید کا نمبر حیا کے نام سے سیو کر رکھا تھا۔ اس کی وہ تمام دوستیں جو چھپے دوست رکھتی تھیں وہ اپنے ان دوستوں کے نام لڑکیوں کے نام سے محفوظ رکھتی تھیں۔ سعد کا نام رکھ دیا سعدیہ، اور فائز کا رکھ دیا فضا۔ حیا سے اس وقت کیا کام تھا؟ انہوں نے نمبر دیکھا، پھر کڑی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، ٹائم کا فرق ہے؟ ان کی اتنی رات نہیں ہوئی۔ یہ حیا کا نمبر تو نہیں ہے، یہ پاکستان کا نمبر ہے، وہ نمبر چیک کرتے ہوئے بولے تھے۔ رومنگ پہ ہے اس کا فون ابا، یہ اس کا دوسرا نمبر ہے، وہ تھوک نکلتے ہوئے بامشکل کہہ پائی تھی۔ اسی وقت موبائل بجنے لگا۔ حیا سلیمان کالنگ۔ ولید اسے کال بیک کر رہا تھا۔ کبھی ایسی صورتحال پیش جو نہیں آئی تھی، سو وہ سمجھ نہ سکا کہ ایرم نے ایک دم کال کیوں کاٹی۔ اس لمحے اس نے بہت دعا کی کہ ابا کال نہ اٹھائیں یا ولید آگے سے کچھ نہ بولے، مگر ابا نے کال اٹھائی اور کچھ نہیں بولے۔ وہ ابا سے چند قدم دور کھڑی تھی، مگر اسے ولید کا ہیلو ہیلو کہنا سنائی دیا تھا۔ کون بول رہا ہے؟ وہ درشتی سے بولے۔ دوسری جانب چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر کال کاٹ دی گئی۔ ابا نے شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر کال ملائی، مگر اس کا فون بند جا رہا تھا۔ یہ کوئی لڑکا تھا، اور تم کہہ رہی ہو کہ حیا کا نمبر ہے؟ وہ اس پہ گرائے تھے۔ سائمہ تائی بھی آواز سن کر ادھر آئی تھی۔ ایرم منمنا رہی تھی، مگر ابا اس کی نہیں سن رہے تھے۔ اگر حیا کے ساتھ اس وقت کوئی لڑکا تھا تو اس میں ایرم کا کیا قصور ہے؟ اماں نے بات کا نیا رخ دینے کی کوشش کی، جس میں ابا لمحے بھر کو شبے میں پڑ گئے۔ ہو سکتا ہے حیا سبین کے گھر ہو اور سبین کے بیٹے نے فون اٹھا لیا ہو۔ لائے مجھے دے فون، میں پوچھتی ہوں حیا سے۔ مگر ابا نے اماں کو فون نہیں دیا۔ انہوں نے خود اپنے فون سے حیا کو کال کی۔ کسی سوکھے پتے کی طرح لرزتی ایرم نے شدت سے دعا کی کہ فون حیا نہ اٹھائے یا پھر اسے بچا لے۔ پہلے تو اس نے فون واقعی نہیں اٹھایا، مگر
دوسری بار ملانے پہ اٹھا لیا۔ ابا اسی طرح غصے سے بھرے کھڑے اسے پوچھنے لگے اور حیا نے اس کی عزت نہیں رکھی، اس نے صاف انکار کر دیا۔ فون رکھتے ہی ایک زوردار تھپڑ ابا نے اس کے چہرے پہ مارا۔ تھپڑ سے زیادہ تکلیف دہ وہ الفاظ تھے جو انہوں نے اسے اور اس کی تربیت کو کہے تھے۔ وہ اپنی عزت اور مقام ابا کی نظر میں کھو چکی تھی، اور یہ سب کچھ صرف حیا کی وجہ سے ہوا تھا۔ کیا تھا اگر وہ جھوٹ بول دیتی؟ کیا تھا اگر وہ اسے بچا لیتی؟ مگر نہیں، اس نے دوستی رشتے کسی کا بھی پاس نہ رکھا۔ اماں تھی جو ابا کے سامنے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کرتی رہیں، مگر ان کے جاتے ہی وہ بھی پھٹ پڑی کہ اپنی اولاد کو سب بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ زندگی اس کے بعد بہت تنگ ہو گئی تھی۔ اس کا انٹرنیٹ اور موبائل بند ہو گیا، دوستوں کے گھر جانے یا کہیں باہر جانے پہ پابندی لگ گئی۔ اٹھتے بیٹھتے ابا کی ناراضگی، بے اعتباری سہنا سب بہت تکلیف دہ تھا۔ اور پھر ولید سے دوری۔ اس نے بس ایک دفعہ لینڈ لائن سے ولید کے لینڈ لائن پہ کال کر کے ساری صورتحال بتا دی تھی، پھر دوبارہ بات نہیں ہو سکی۔ ولید نے وہ نمبر ہی بدل لیا تھا، اب اس کے پاس بس اس کا آفیشیل نمبر تھا جو ابا کے پاس بھی تھا۔ وہ اب کسی کے موبائل یا لینڈ لائن سے کال نہیں کر سکتی تھی کہ سب کے موبائل پوسٹ پیڈ تھے اور ابا سارے بل ایک دفعہ ضرور دیکھتے تھے۔ البتہ حیا اپنی دوست کی ڈیتھ پہ آئی تھی تو کچھ سوچ کر اس نے حیا سے تعلقات بحال کر لیے۔ وہ حیا کے موبائل سے ولید کو کال کرے گی تو حیا پھنسے گی، وہ نہیں۔ مگر جب حیا سب کے سامنے اپنا موبائل واپس لینے آئی اور اس کے جانے کے بعد ابا کی تفتیش اور ڈانٹ سہنا، اس سب نے اسے مزید ڈھیٹ بنا دیا۔ حیا کے جون میں واپس آ جانے کے بعد اسے جب موقع ملا وہ حیا کا فون استعمال کر لیتی۔ بہت دفعہ تو حیا کو معلوم بھی نہ ہوتا تھا، جیسے سکندر انکل کی ڈیتھ اور سلیمان چچا کی بیماری والے دنوں حیا اتنی مصروف اور پریشان تھی کہ اسے پتہ بھی نہ چلا، اور وہ فون استعمال کر کے واپس اسی جگہ پہ رکھ بھی دیا کرتی تھی۔ پھر بھی اسے لگتا کہ ولید اس سے بور ہو گیا ہے۔ شاید وجہ اس کی منگنی تھی، زبردستی کی منگنی جو ابا نے فوراً کروا دی تھی۔ ان کو کیا لگتا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ جائے گی؟ وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اگر ولید اس کا ساتھ دیتا تو وہ اس کے لیے ابا اور بھائیوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی، مگر ولید ساتھ دیتا تب نہ۔ پھر بھی وہ اس سے بات کرنا ترک نہیں کر سکتی تھی، اور پتہ نہیں وہ کون سا کمزور لمحہ تھا جب اس نے ولید کو اس ویڈیو کے بارے میں بتا دیا تھا۔ تب تک ویڈیو ہٹ چکی تھی، سو ولید اسے دیکھ نہ پایا۔ اسے پتا تھا کہ یہ ویڈیو حیا نے ہٹوائی تھی، اور یہ بھی کہ حیا میجر احمد سے ملنے گئی تھی۔ حیا کا خیال تھا کہ کسی کو بھی نہیں پتا، مگر اسے پتا تھا۔ اس نے حیا کو اپنی کھڑکی سے اس گراؤنڈ کی طرف جاتے دیکھا تھا جہاں سے ایک کار نے اسے پک کیا تھا، اور پھر اسی دن ویڈیو ہٹ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میجر احمد نے اسے رپورٹ درج کروانے کے لیے آنے کو کہا تھا۔ ساری بات اس کے سامنے ہی تو ہوئی تھی، کڑی سے کڑی ملا کر اسے ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ کبھی نہ کبھی وہ یہ بات حیا کے خلاف ضرور استعمال کرے گی، اور شاید اسی لیے اس نے ولید کو اس بارے میں بتایا تھا۔ ولید نے بہت دفعہ وہ ویڈیو مانگنا چاہی، مگر وہ کیسے دے سکتی تھی؟ مگر وہ دن جب ابا کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس سے پچھلے ہی دن اس نے سونیا کے کمرے سے نیٹ استعمال کر کے ولید سے بات کی تھی، اور وہ بازید تھا کہ ایرم وہ ویڈیو اسے دے دے تاکہ وہ اسے حیا کے خلاف استعمال کر کے اس زبردستی کی شادی اور ابا کی نظروں سے گرائے جانے کا بدلہ لے سکے، چاہے تو اپنا پارٹ ایڈٹ کر دے۔ اس خیال پہ وہ ایک دم چونکی تھی۔ ہاں، یہ ہو سکتا تھا، وہ اپنا پارٹ ایڈٹ کر سکتی تھی، اس کو یہ کام آتے تھے۔ اپنی تصاویر یا ویڈیو وہ ولید کو دینے کا رسک بھی نہیں لے سکتی تھی۔ ریسٹورنٹس اور دیگر جگہوں پہ اس نے اپنے کیمرے سے اپنی اور ولید کی ڈھیروں تصاویر اتاری تھیں، مگر اس کو کبھی اتارنے نہ دی، نہ ہی وہ تصاویر اس کو کبھی بھیجیں۔ وہ تصاویر اس کے لیپ ٹاپ میں ایک پاس ورڈ لاکڈ فولڈر میں محفوظ تھیں۔ اب بھی اس نے خود کو نکال لیا، ویڈیو صرف حیا کی رہ گئی۔ ایرم اس میں سے غائب ہوگی، اور وہ ویڈیو ولید کو میل کرنے کے بعد اس نے حیا کے ڈرائیور کے فون سے اسے کال کر کے بتا بھی دیا۔ اس رات ابا کو زخمی حالت میں حیا اور فاروق گھر لائے تھے۔ حیا اس سارے قصے کا الزام ولید کے سر رکھ رہی تھی، مگر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ولید ایسا کیسے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بہت مشکل سے 2 روز بعد اسے حیا کا فون استعمال کرنے کا موقع ملا، اور اس نے ولید کی ٹھیک ٹھاک کلاس لینی چاہی۔
اگر وہ کہہ رہا تھا اس نے کچھ نہیں کیا، اس کی گاڑی تو قریب سے گزری تھی، جبکہ فرقان اصغر کو چوٹ گرنے کے باعث آئی تھی۔ شاید وہ چکرا کے گر گئے تھے۔ حیا خواہ اسے اس معاملے میں گھسیٹ رہی ہے۔ ایرم نے یقین کر لیا۔ اس کے پاس یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، اور آج حیا اس کو فون کر کے بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ سب جان گئی ہے اس کی بلا سے۔ اب خود بھگتے سب۔ اس وقت حیا نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا، سو آج ایرم بھی اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، یہ طے تھا۔ اس نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا۔ بھورا مایا ابھی تک کڑوا اور گرم تھا، اندر تک جلا دینے والا، اور پھر جلنے سے زیادہ رسوا کن عذاب کون سا ہو سکتا تھا؟